بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنات گرامی، آج ہم اپنے 5ویں کلاس میں داخل ہو رہے ہیں۔ خداوند عالم کی عطا سے تائید جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم مسلسل سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بات کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور آج جس نام کو میں سب سے پہلے آغاز میں ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ آپ کا نام نامی زہرا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور انور کے بارے میں فرمایا کہ پروردگار نے حضرت فاطمہ زہرا کے نور کو مشعل کی طرح تخلیق کیا اور اسے اپنے عرش کے ساتھ معلق کر دیا، پس ان کے اسی نور سے 7 آسمان اور 7 زمینیں منور ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ کا اسم گرامی فاطمہ زہرا رکھا گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دختر ارجمند حضرت فاطمہ عالمین کی اول و آخر تمام خواتین کی سید و سالار ہیں۔ وہ میرے بدن کا حصہ ہیں، میری آنکھوں کا نور ہیں، میرے دل کا میوہ ہیں اور میری روح ہیں جو دونوں پسلیوں کے درمیان میں ہے۔ وہ انسان کی شکل میں حور ہیں۔ جس وقت وہ بارگاہ خداوندی میں اس کی بندگی و عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اس وقت ان کا نور ملائکہ آسمانی کے لیے اس طرح جگمگاتا ہے جس طرح ستاروں کا نور اہل زمین کو دکھائی دیتا ہے۔ کسی نے سوال بھی کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کی گلیوں میں، مکے کے گھروں میں صبح کے وقت ایک عجیب روشنی ہوتی ہے جو مکے کے گھروں کو اور در و دیوار کو گھیر لیتی ہے۔ ظہرین کے وقت ایک الگ روشنی ہے اور مغربین کے وقت ایک الگ نور ہے جو ہمیں ہر طرف ذوفشاں نظر آتا ہے۔ تو اس کے جواب میں بھی یہ روایت پیش کی گئی کہ یہ جناب سیدہ کا نورانی نور ہے کہ جب آپ مصلی عبادت پہ آتی ہیں تو یہ نور مکے کی آپ کے جسد مبارک سے یہ نور ذوفشاں ہوتا ہے اور مکے کے در و دیوار کو احاطہ کر لیتا ہے۔ یہ صبح کے وقت ایک سفید روشنی ہے جو آپ کے نور سے نکلتی ہے، آپ کے جسد مبارک سے نکلتی ہے، آپ کے چہرے سے ذوفشاں ہوتی ہے۔ ظہرین کے وقت ایک زرد روشنی ہے جو آپ کے چہرے سے ذوفشاں ہوتی ہے، اور مغربین کے وقت ایک سرخ روشنی ہے کہ جو آپ کے مصلی عبادت سے بلند ہوتی ہے اور مکے کے در و دیوار کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اسی لیے آپ کا لقب زہرا ہے۔ آپ منور ہیں اور کائنات میں آپ کے نور کو مسلسل دیکھا جاتا رہا۔ آج بھی دیکھیں کہ شہزادی بنفس نفیس ہمارے درمیان چاہے موجود نہ ہو، لیکن ان کے نور سے آج بھی کتنے کردار ہیں جنہیں منور کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم ان کے نور سے اپنے اخلاق کو منور کرتے ہیں، اپنے آپ کو منور کرتے ہیں۔ تو شہزادی نور پروردگار عالم ہے، وہ نور جس کا اعلان خداوند عالم سورہ نور میں کرتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اگر وہ نور کہیں دیکھنا ہے، اس نور کے مرکز کو، معدن کو کہیں دیکھنا ہے تو وہ نور جناب سیدہ کی ذات والا صفات میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک نام نامی بطول ہے۔ بطول کسے کہا جاتا ہے تو یہاں پر تمام لوگوں کا اجماع اس بات پہ ہے کہ بطول اسے کہتے ہیں کہ جو تمام کی تمام نسوانی جو عوارض ہیں ان سے پاک ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمیت فاطمۃ بطولا لانہا تبلت من الحیض والنفاس۔ فاطمہ کو بطول اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے انہیں عورتوں کی ماہانہ عادت اور نفاس سے پاک رکھا ہے۔ جناب مریم علیہ السلام کے لیے بھی لقب بطول کو استعمال کیا گیا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی لقب بطول کو استعمال کیا گیا۔ فرق کیا ہے؟ جناب مریم کے لیے بطول صغریٰ کا لقب ہے اور جناب فاطمہ کے لیے بطول کبریٰ کا لقب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جناب مریم علیہ السلام کی جو طہارت کی مثال پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کسی کے عقد میں نہیں آئیں، کسی کی زوجیت میں نہیں آئیں، اور پروردگار عالم نے پھر بھی آپ کو حضرت عیسیٰ جیسا کلمۃ اللہ ایک بیٹا نصیب فرمایا جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں، فرستادہ الہی ہیں۔ لیکن جناب فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک بھی ہوئیں مگر سورہ رحمان نے آپ کی طہارت کا قصیدہ پڑھا، اور کس طرح سے پڑھا کہ مرج البحرین یلتقیان۔ ہم نے 2 علم و نور کے، 2 معرفت و عصمت کے، 2 طہارت و وحدانیت کے سمندروں کو ملا دیا ہے آپس میں۔
وما بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ سورہ رحمان کی یہ آیتیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ رحمان کا ایک لقب آپ کے یقیناً اذہان میں ہوگا خواہران عزیز کہ سورہ رحمان کو عروس القرآن کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن۔ جب اس پہ بات ہوئی کہ آخر کیا سبب ہے کہ اسے عروس القرآن کہا جائے، تو ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے جو خطبہ اپنی مجلس میں استعمال کرتے ہیں کہ شاید اس میں کسی دلہن کا تذکرہ ہے جو پروردگار اسے عروس القرآن کے لقب سے مزین کر رہا ہے اس سورے کو، اور وہ کون سی دلہن ہے؟ وہ دلہن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کا قصیدہ پروردگار عالم نے، عقد علی و فاطمہ کا قصیدہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں پڑھا، اور نہ صرف یہ کہ عقد کا قصیدہ پڑھا بلکہ ان کی نسل عالی شان کا قصیدہ بھی قرآن کریم نے سورہ رحمان میں بیان کیا کہ پہلے مرج البحرین یلتقیان کہہ کر دو علم و نور کے، معرفت کے، حیا کے سمندروں کو ملانے کی بات کی، وما بینہما برزخ لا یبغیان کہہ کر حد فاصل درمیان میں رسول اللہ کو قرار دیا، اور اس کے بعد یخرج منہما لؤلؤ والمرجان کہہ کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ بھی سورہ رحمان میں بیان ہوا۔ اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ جو ہمارا ایک ایم تھا کہ ہم قرآن کریم سے معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو درک کریں گے انشاءاللہ، تو اس زمن میں ہم کتنی آیتیں پیش کر چکے یہ بھی آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیے گا۔ ہم نے سورہ کوثر کو بیان کیا، سورہ کوثر سے ہم نے یعنی دلائل جناب فاطمہ زہرا قرآن سے لیے، جس میں پروردگار عالم آپ کو کوثر کہہ کر آپ کی نسل کے خیر و برکت کی ضمانت لے رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ آج سورہ رحمان کی بات کی جس میں پروردگار عالم، اور اس کے بعد ہم نے سورہ قدر میں لیلۃ القدر کے ذریعے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جاننے کی، ان کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور آج یہ سورہ رحمان جس میں پروردگار عالم عقد علی و فاطمہ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج سورہ رحمان کے ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج مجھے جس بارے میں بات کرنی ہے وہ عقد جناب علی و جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ ہم ناموں کے بعد پھر یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ لقب بطول کی عظمت آپ نے جان لی کہ بطول اسے کہتے ہیں کہ جو ماہانہ عوارض نسوانی سے پاک ہو، اور جناب فاطمہ زہرا بطول عذرا ہیں، بطول کبریٰ ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کتنے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ جناب سیدہ سے ان کا رشتہ ازدواج ہو، لیکن جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس پیغام کو لے کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ فاطمہ کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ پروردگار جسے چاہے گا اسے فاطمہ کے لیے منتخب فرمائے گا۔ بس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے پروردگار عالم نے جسے منتخب فرمایا، سارا عالم جانتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف موجود نہ ہوتا۔ آج ہم اسی زمان میں بات کرنے والے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں دعا مانگی تھی کہ اللہ آپ کا رشتہ اس جوان سے کرے جو اس کی مخلوق میں سب سے بہتر و برتر ہو اور وہ اس کے نزدیک محبوب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جناب امیر آئے اور آپ نے اپنا ارادہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ کے پاس اخراجات کے لیے اتنی رقم ہے کہ جس سے آپ شادی کے مراحل طے کر سکیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اللہ کی قسم آپ میرے تمام احوال سے واقف ہیں، میری کل کائنات صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے زرہ کے بیچنے کا جو آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اے علی، آپ کو جنگوں میں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے کہ جو دشمن کی طرف سے پیٹھ موڑ لے، جبکہ آپ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہ پیٹھ موڑتے ہیں اور نہ ہی کبھی کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا فرماتے ہیں۔
یہاں سے شادی کو کس قدر آسان کر دیا نبی خدا نے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے نے شادی کو کس قدر مشکل بنا دیا ہے. نہ صرف یہ کہ لڑکیوں کے لیے کہ وہ جہیز کے لیے والدین پریشان رہتے ہیں، بلکہ لڑکوں کے لیے بھی، کیونکہ لڑکیوں کی ڈیمانڈ بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمارا حق مہر بھی اتنا زیادہ ہو. نبی خدا نے اپنی دختر نیک اختر، جن کے لیے ساری کائنات نچھاور ہو جائے ان کے اوپر، ان کو کوئی کمی نہیں تھی کسی بھی چیز کی، لیکن اس قدر سادہ انداز میں آپ کا عقد فرمایا کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال پیش کی کہ ان چیزوں کو مشکل نہ بنایا جائے بلکہ آسان بنایا جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کا انتخاب مال و دولت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ صراحت سے نبی خدا کی یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ مال و دولت دیکھ کر عقد نہ کیا جائے، بلکہ پروردگار جب تم عقد کر لو گے تو تمہارے مال و دولت میں خود ہی برکت عطا فرما دے گا. یہ دیکھو کہ انسان کا اخلاق، اس کا تقوی، اس کا اللہ سے لگاؤ کتنا ہے. اگر وہ اللہ کا ہوگا تو تمہارا ہوگا، اگر اللہ کا نہ ہوگا تو چاہے کتنا ہی مال و دولت رکھتا ہو کبھی تمہارے ساتھ مخلص نہ ہو سکے گا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب عقد جناب فاطمہ زہرا شروع ہوا، یہ ملکوتی محفل عقد جناب فاطمہ زہرا کی آسمان چہارم پہ بھی برپا ہو رہی تھی، اور اعلان ہو رہا تھا کہ خداوند عالم خود عقد علی و فاطمہ پڑھ رہا تھا کہ کائنات کی تمام تعریفوں کا میں ہی مالک ہوں، شان کبریائی صرف میں ہی رکھتا ہوں، اس بھری کائنات میں جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں میں ہی ان سب کا خالق ہوں. میں نے اپنی پیکر عزت و عظمت کنیز حضرت فاطمہ زہرا کا عقد اپنے برگزیدہ بندے علی ابن ابی طالب سے کر دیا ہے. اے میرے ملائکہ اس امر پر گواہ رہنا. اور یہاں سے جس خاص بات کے لیے میں نے آج عقد علی و فاطمہ کا تذکرہ کیا وہ آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی رسالت عطا فرمائی، ان اللہ زوج علی فاطمہ امر الملائکۃ المقربین ان یحدقوا بالعرش فیہم جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و امر الطیور ان تغنى فغنت ثم امر شجرۃ طوبى ان تنزع علیہم لؤلؤ الرطب مع الدر الابیض عند سدرۃ المنتہى. کیا عظیم الشان محفل عقد ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت خداوند تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا عقد امام علی کے ساتھ کیا، اس وقت تمام مقرب ملائکہ کو حکم دیا کہ عرش کے ارد گرد جمع ہو جائیں. کسی کا مائک ان میوٹ ہے، اگر مائک میوٹ کر لیں تو پھر میں یہ پڑھ سکوں آسانی سے. اچھا، آپ نے کہا کہ عرش کے ارد گرد جمع ہو جائیں، اور انہی ملائکہ میں سے جناب جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل بھی تھے. تمام ملائکہ جمع ہو گئے تو بہشت کے تمام پرندوں کو حکم دیا کہ نغمہ سرائی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ تازہ مروارید، صاف و شفاف لؤلؤ، سفید در، زبرجد اور سرخ یاقوت ان سب پر نچھاور کریں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ محفل پرشکوہ کہ جس میں امام علی علیہ السلام اور سیدہ زہرا کا عقد ہوا تھا وہ شب معراج سدرۃ المنتہا کے پاس برپا ہوئی تھی. اللہ نے شجر طوبہ کو حکم دیا تھا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے نچھاور کر دے، اور خدا کے حکم سے شجر طوبہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل میں موتی، گوہر اور مرجان کی بارش برسا دی تھی. اس کے بعد حق مہر کی بات دیکھیں تو پروردگار عالم کے حکم سے اللہ کے رسول نے حق مہر کو بھی کتنا آسان کر دیا. آج زیادہ تر مسائل حق مہر کی وجہ سے بھی برپا ہوتے ہیں. خواتین اپنے حق مہر کو اتنا زیادہ کر دیتی ہیں اور پھر حق مہر کی وجہ سے طلاق کی جو ہے وہ بات آ جاتی ہے کہ تاکہ حق مہر ان کو مل جائے. کہا نبی خدا نے، یعنی وہ تمام خرافات جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، نبی خدا ان کا حل 1400 برس پہلے بتا کے جا چکے ہیں کہ اگر ان باتوں پہ عمل کیا جائے تو خرافات دنیا سے بچا جا سکتا ہے، مسائل سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے بچا جا سکتا ہے. پتہ چلا کہ نبی خدا کی سیرت پرنور نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت کو بہتر بناتی ہے، ہماری دنیا کو بہتر اور آسان بناتی ہے. کہ نبی خدا نے فرمایا کہ لا تغالوا فی الصداق فتکونوا عداوا، عورتوں کے حق مہر میں سنگینی پیدا نہ کرو، پھر یہی مہنگا ترین مہر دشمنی کا سبب ہو جائے گا.
بس نبی خدا نے حق مہر جناب فاطمہ زہرا بہت کم درہموں پر مشتمل رکھا تھا، مگر کیا کہنا عظمت جناب سیدہ کا جب شہزادی نے سنا۔ اچھا روایت موجود ہے، احمد ابن یوسف دمشقی اپنی کتاب اخبار الدوال و آثار الاول میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب فخر نساء العالمین نے سنا کہ ان کا حق مہر کچھ درہموں میں مقرر کیا گیا ہے تو آپ نے اپنے والد گرامی سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں کی بیٹیوں کا عقد بھی درہموں پر مشتمل مہر پہ کیا جائے اور اللہ کے رسول کی بیٹی کا عقد بھی درہموں پر مشتمل مہر پہ کیا جائے تو پھر میرے اور ان کے درمیان کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ آپ کی بارگاہ میں میری درخواست ہے کہ آپ وہ درہم واپس کر دیں اور آپ بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا مہر آپ کی امت کے گنہگاروں کی شفاعت مقرر فرمائے۔ جب نبی خدا کی بیٹی کی زبان پر اتنا عالی شان جملہ ہو تو فوراً پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ کے پاس ایک کاغذ تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جعل اللہ مہر فاطمۃ الزہرا شفاعت المذنبین من امت ابیہا۔ اللہ تعالیٰ نے دختر فرزانہ فاطمہ زہرا کے مہر کو ان کے والد گرامی کی امت کے گنہگاروں کی شفاعت قرار دیا ہے۔ آپ نے اس مکتوب ملکوتی کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ اس ملکوتی مکتوب کو ان کے کفن میں رکھ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اس ملکوتی مکتوب کو اپنے ہاتھ میں لوں گی اور اس کے ذریعے اپنے بابا کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گی۔ میرا یہ کہنے کا جی چاہتا ہے بے شک کہ نبی خدا کی بیٹی نے اپنے لیے درہموں پہ مشتمل حق مہر کو نہ رکھا، مگر پروردگار عالم نے اپنی اس کنیز خاص کے لیے زمین اور آسمان کی تمام نعمتوں کو ان کا حق مہر قرار دیا کہ ہیں ساری زمینیں تیری پاتال تلک بھی، یہ جبل، یہ اشجار، یہ پانی، یہ فلک بھی ہیں شوہر کی طرف سے، ہیں غلامی میں ملک بھی، بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا۔ اور ایک بے نظیر ایثار یعنی جناب زہرا قرآن کریم کی، میں بہت تیزی سے اپنی بات بیان کروں گی خواہران کہ آپ کو زیادہ زحمت بھی نہ کرنی پڑے، اسی لیے میں رک نہیں رہی، کسی بھی نقطے پہ فوراً آگے بڑھ رہی ہوں، مگر یہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کریم کی بالکل تفسیر نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب قرآن کو مکتوبی شکل میں رکھا تو قرآن کریم ہمیں کتاب کی صورت میں نظر آیا، اور جب اس قرآن کریم کو پروردگار عالم نے لباس بشریت پہنا دیا تو وہ ہمیں ذات والا صفات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں نظر آیا۔ قرآن نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، اور یہ بے نظیر ایثار ہمیں سیدہ کی ذات والا صفات میں نظر آیا کہ وہ دن کہ جو ایک خاتون کے لیے سب سے اہم دن ہوتا ہے، سب سے خاص دن ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے اس دن وہ سب سے خوبصورت لگے۔ جناب فاطمہ زہرا کے حسن و جمال کا خیر کیا کہنا، مگر میں ایک عام مثال اس لیے پیش کر رہی ہوں تاکہ ہم جیسی ہر خاتون جو ہے وہ سیدہ کی ذات والا صفات سے اپنے کردار کو منور کر سکے کہ جب آپ کے وہ دن جو آپ کے لیے بہت ہی خاص دن تھا کہ جس دن آپ کا عقد ہونا ہے اور آپ خوبصورت لباس میں ملبوس ہیں کہ سائلہ نے دروازے پہ آ کے آواز دی کوئی ہے جو اس عالم غربت میں میری مدد کرے کہ میرے پاس تن پوشی کے لیے کوئی لباس موجود نہیں ہے، آپ نے فوراً اپنا پرانا لباس زیب تن فرمایا اور اپنا وہ لباس عروس ان کو اتار کے اس سائلہ کو اتار کے دے دیا۔ یہ عمل اس قدر پسند آیا پروردگار عالم کو کہ جنت سے اس ملکوتی شہزادی کے لیے ایک ملکوتی لباس فوراً بھیجا گیا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر فرزانہ سے کہیے کہ اللہ نے تحفتاً آپ کے لیے یہ لباس عروسی بھیجا ہے جسے آپ آج زیب تن فرمائیں گے۔
اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہ بے مثال سواری، یہ بے مثال بارات، جب یہ کاروان جناب فاطمہ زہرا امام علی علیہ السلام کے گھر کی طرف چلا تو کس قدر پر رونق منظر ہے. اس منظر کو بھی دیکھیے گا. خاص یہ دو باتیں تھیں جس کی وجہ سے میں نے آج اس ذکر کو موضوع گفتگو بنایا. پہلی بات میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ جس طرح پروردگار عالم نے عرش پہ اہتمام فرمایا تھا، اور یہ دوسری بات کہ جب جناب سیدہ کو لے کے جایا جا رہا ہے ان کے شوہر نامدار کے گھر کی طرف، تو کیا شان ہے اس قافلے کی کہ کانن نبیوں قدامها جبرائیل عن یمینها ومیکائیل عن یسارها 70,000 ملک خلفها یسبحون اللہ ویقدسونه حتی طلع الفجر. سیدہ زہرا کی سواری کے آگے آگے سید الانبیاء چل رہے تھے، ان کی سواری کے دائیں طرف جبرائیل اور بائیں طرف میکائیل چل رہے تھے، ان کے پیچھے 70,000 ملائکہ چل رہے تھے، اور وہ سبھی اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یقیناً محترم خواہران، اس قافلے کے انداز سے اس گھر کی عظمت آپ کے ذہنوں میں واہ ہو گئی ہوگی بالکل کہ اس گھر کی کیا عظمت و کرامت ہے. اور پھر اس گھر کی عظمت و کرامت، وہ گھر کی جس میں دختر بہشت سید الانبیاء کی بیٹی قیام پذیر ہو، وہ گھر یقیناً سیدہ کی وجہ سے ایک خاص روحانیت و معنویت سے آراستہ و پیراستہ تھا. آپ جس خانہ اقدس میں زندگی بسر کر رہی تھیں وہ اس نور سے منور تھا جو آسمان سے ان گھروں پر نازل ہوتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں. پھر میں قرآن کا حوالہ پیش کروں کیونکہ ہمارا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سے معرفت سیدہ کے زینوں کو درک کریں انشاءاللہ. علامہ مجلسی نے انس بن مالک اور بریدہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر گرامی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. سورہ نور کی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی. وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جس وقت پیغمبر گرامی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں؟ پیغمبر گرامی نے فرمایا وہ پیغمبروں کے گھر ہیں. اسی وقت کوئی اور کھڑے ہوئے اور امیر المؤمنین اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگے کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا نعم من افضلها، جی ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں سے بھی برتر ہے. ابن عباس نے روایت کی کہ ہم مسجد نبوی میں تھے کہ حاضرین میں سے کسی نے اس آیت کی تلاوت کی فی بیوت اذن اللہ. میں نے پیغمبر خدا سے پوچھا وہ کون سا گھر ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا بیوت الانبیاء وأومع بیدہ الی منزل فاطمہ، پیغمبروں کے گھر. اس وقت آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت فاطمہ کے مقدس گھر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ گھر. آج شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دن ہے. یہاں سے بس میں ایک جملہ کہوں گی، ہمارا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، 5 بج گئے ہیں. بس میں ایک جملہ کہوں گی اور آج آپ کی زحمت تمام کروں گی کہ وہ گھر جس کا احترام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر کے جس گھر پہ فرشتے نزول وحی کے لیے آتے تھے، وہ گھر کے جس گھر کے خدام سلمان، قمبر و ابو ذر جیسے لوگ تھے، وہ گھر کے جس گھر پہ خدا کا نور اور برکتیں اور رحمتیں برستی تھیں، وہ گھر کے جس دہلیز سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، جہاں سے ہمیشہ اسیروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، فقیروں کو عطا کیا جاتا تھا، وہ گھر جو آج بھی دہلیز ہدایت بنا ہوا ہے عالمین کے لیے. کیا وقت مصیبت تھا کہ جب اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا گیا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا جو اس وقت اپنے باپ کے غم میں محزون و مغموم تھیں کہ جب شہزادی یہ کہتی تھیں کہ اس گھر کے دروازے پہ جمع ہو گئے ہو، یہ گھر کے جو نزول وحی کا معدن و مرکز ہے، یہ گھر جہاں پہ رسول خدا آ کر ہمیشہ سلام کیا کرتے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو باہر آنے والوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر علی کو باہر نہ نکالا گیا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور جناب فاطمہ زہرا پہلی وکیلہ، پہلی مدافعہ، پہلی مجاہدہ، پہلی شہیدہ راہ ولایت کی کہ جو امام علی علیہ السلام کے سامنے سینہ سے پر ہو کر کھڑی ہو گئی تھیں کہ اے علی یا ابو الحسن، میں آپ پر
اس وقت آپ حجت خدا ہیں، اور میں آپ پر اس وقت اس نظریے سے، اس عقیدے سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں کہ میرے بابا کی زندگی میں کبھی آپ نے ان کے دفاع کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آج آپ حجت خدا ہیں اور آپ کا دفاع مجھ پر واجب ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھیں اور دروازے کو کھلنے نہ دیتی تھیں کہ باہر سے دروازے پہ آگ لگائی گئی، اور آگ کی وجہ سے یوں ہی لکڑی کا دروازہ جل کر گر جاتا، لیکن اس کے گرنے کا انتظار نہیں کیا گیا، مسلسل ٹھوکریں ماری گئیں جس سے فاطمہ کے پہلو پر وہ دروازہ آ کے گرا اور دختر جناب رسول خدا کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ جناب محسن کی شہادت شکم مادر میں واقع ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کے لبوں سے یہ پرسوز نوحہ صبت علیہ مصائب الانحا، یا اسماء ہوا قسنی، ہے اسماء میری مدد کرو کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں یقیناً ایک کوہرام برپا ہوگا کہ جب عالمین جناب سیدہ کی اس مصیبت پہ گریہ فرما رہے ہوں گے، جب ملائکہ میں ایک کوہرام برپا ہوگا کہ سیدہ کے پہلو شکستہ سے، جناب محسن کی شہادت سے، جناب سیدہ کے زخمی رخسار اور زخمی آپ کے مبارک سراپے سے عالمین اس وقت گریہ و کناہ میں مصروف ہوں گے۔ میں اور آپ بھی آج روز شہادت جناب فاطمہ زہرا میں اپنی آنکھوں میں فقط ایک اشک بھی اگر اس نیت سے لے کر آئیں کہ ہم جناب سیدہ کے دشمنوں سے اعلان برات کرتے ہیں اور جناب سیدہ کی اس پرسوز شہادت پر نہایت ہی مغموم و محزون ہیں، اور عالم اسلام سے تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ قاتلان جناب فاطمہ زہرا کو بے نقاب کیا جائے اور بتایا جائے زمانے کو کہ کیا وجہ تھی کہ 18 برس کی کم عمر میں جناب فاطمہ زہرا اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے جانے کی خواہش ظاہر کرتی تھیں اور کہتی تھیں اے بابا آپ کے بعد اب یہ دنیا فاطمہ پہ تاریک ہے، اے بابا جلد مجھے اپنے پاس بلا لیجئے کہ اب فاطمہ کا جی نہیں چاہتا، اب زندگی کی تمنا نہیں ہے۔ یقیناً آج جناب زینب و جناب ام کلثوم نہایت گریہ فرما رہی ہوں گی، اور آخر میں ایک جملہ کہوں گی، بہت دیر تک آپ کو سماعت نہیں دوں گی۔ جب بھی کسی کی شہادت یا ولادت کا روز آتا ہے تو اس کے روزے پہ زائرین کا ہجوم ہوتا ہے۔ آج غربت جناب فاطمہ زہرا یہ بھی ہے کہ قبر جناب فاطمہ زہرا ویران ہے، کسی زائر کو اجازت نہیں ہے کہ قبر زہرا پہ آ کر بین کر سکے، گریہ کر سکے یا پرسہ پیش کر سکے۔ بس یقیناً ہمارے دلوں میں سے ہمارے دل یہ گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ چاہے کوئی زائر ہو نہ ہو، مگر گنبد خضرا سے آج ایک باپ اس ٹوٹی ہوئی قبر پہ ضرور تشریف لائے ہوں گے اور اپنی بیٹی کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر آج رسول خدا نوحہ پڑھ رہے ہوں گے، اپنی بیٹی کی مظلومانہ شہادت پہ گریہ کر رہے ہوں گے۔ وہ امانت رسول خدا جو امام علی علیہ السلام کے حوالے رسول نے یہ کہہ کے کی تھی، اے علی جان میں آپ کو اپنی عزیز جان امانت سپرد کر رہا ہوں، آج اس امانت الہی کو، آج اس امانت رسول خدا کو امام علی علیہ السلام نے یہ کہہ کے سپرد خاک کر دیا کہ یا رسول اللہ، علی آپ سے شرمندہ ہے کہ آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔